جو اللہ کی طرف سے نہ ہو. جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو ساری کائنات اس سے وابستہ ہے، اس سے منسلک ہے اور اس کا تعلق موجود ہے. عاجزی وہ چیز ہے، یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ کمال ہے جو پروردگار عالم میں نہیں ہے. اللہ مالک کل ہے، خالق کل ہے، رب کل ہے، الہ کل ہے، سب دینے والا ہے، سب چھیننے والا ہے، مگر اللہ ہرگز عاجز نہیں ہے. جو خوبی پروردگار میں نہیں ہے وہ اپنی مخلوق میں دیکھنا چاہتا ہے. مخلوق کو بغاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اکڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. عاجزی اللہ کی پسندیدہ ترین چیز ہے. میں لوگوں کو جب لوگ صوفیزم کی بات کرتے ہیں تو دو باتیں سمجھاتا ہوں کہ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، بڑا لو کرتا ہے. عاجزی کیا ہے؟ جب آپ میں کبر کی کوئی رمز نہ رہے تو آپ عاجز بندے ہیں، عام بندے ہیں، عزت کرنے والے، ڈرنے والے، یہ سمجھنے والے کہ آپ کا سب کچھ اللہ کے پاس ہے، آپ کے سانس بھی اللہ کے پاس ہے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. جب اپنے آپ کو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں بے اختیارہ ہوں، پھر آپ عاجز بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں. سارے اختیار جب آپ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس ہے. سمجھیت کیا ہے؟ بہت آسان بات ہے. اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، ان کو انعامات دیتا ہے، ان کو نعمتیں دیتا ہے، نعمتیں گنواتا ہے، نعمتیں بتاتا ہے، نعمتیں پہنچاتا ہے، نعمتیں تقسیم کرتا ہے، مگر ان کی طرف سے کسی معاوضے سے بالکل سمد میں ہے، بے نیازی میں. سمجھیت یہ ہے کہ سب کچھ دینا، کچھ نہ لینا. اللہ کا سورج فصلیں پکا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، آپ کی فصلوں سے پانی اڑا رہا ہے، آپ کو دھوپ دے رہا ہے، آپ کو حرارت دے رہا ہے، آپ اسے کیا دیتے ہیں؟ سورج اللہ کی سمجھیت کا ایک مظہر ہے. بارش برستی ہے، سب کے کھیتوں پہ برس رہی ہے، پانی دے رہی ہے، پینے کا، نہانے کا، کھیت سیراب کرنے کا، گھروں کو صاف پاک کرنے کا. آپ بارش کو کیا دیتے ہیں؟ تو بارش سمجھیت کا ایک روپ ہے. سمجھیت بنیادی طور پہ کیا چیز ہے کہ تمہارے لیے اللہ ہر چیز بہتر سے بہتر چاہتا ہے، مگر تم سے اس کے معاوضہ نہیں چاہتا. اگر جنت کی بات بھی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے ہے، بخشش کی بات ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے، آخرت میں انعامات کی بات ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے. اللہ کے لیے تو کچھ نہیں ہے. جو اللہ آپ کی طرف سے کسی بھی نفع نقصان سے آزاد ہے، یہی سمجھیت ہے. آپ اللہ کا نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے ہیں، نہ اسے بڑا کر سکتے ہیں، نہ اسے چھوٹا کر سکتے ہیں، نہ اسے امیر کر سکتے ہیں، نہ اسے غریب کر سکتے ہیں. وہ جو ہے، جس طرح کا ہے، جیسا ہے، بھرپور ہے، مکمل ہے، اور آپ کی طرف سے کسی معاوضے سے بے نیاز ہے. تو سمجھیت یہ ہے کہ سب کچھ دینا، کچھ نہ لینا. جب یہ کوالٹی کسی مرد خدا میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے. یہ وہ صفت ہے جو مخلوق کے لیے اپنانا تقریباً ناممکن کے قریب ہے. ہمیں تو حاجات ہیں، سونے کی، پیشاب کرنے کی، پخانہ پھرنے کی، کھانا کھانے کی، غصے کی، نفرت کی، محبت کی، چاہت کی. ہماری تو بہت سی حاجات ہیں، ہم تو اولاد کی محبت میں مجبور ہیں. تو جو حاجات میں پھنسا ہوا ہے وہ سمجھ نہیں ہو سکتا. جو اس کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو کسی مخلوق میں نہیں ہوتی. تو جو مخلوق اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ دو کو دیتا ہے، لیتا نہیں، کچھ بھی نہیں لیتا، صرف دینے پہ کمر باندھ لی ہے، وہ سمجھیت کی پریکٹس کے نزدیک ہو جاتا ہے. اب تیسری بات آپ نے کی ہے توحید. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے. دونوں میں جب اللہ تنہا ہوتا ہے تو تب توحید مکمل ہوتی ہے. پرسنالٹی میں کوئی بیٹا نہیں اللہ کا، کوئی باپ نہیں اللہ کا، کوئی بہن نہیں اللہ کی، کوئی بیوی نہیں اللہ کی، کوئی اولاد نہیں اللہ کی. یہ پرسنالٹی ہے، اس کے نسب میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی کو اس طرح پیدا کیا نسب سے، جیسے ماں باپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ توحید کا ایک پہلو ہے. دوسرا توحید کا پہلو ہے یہ، اس میں لوگوں نے جیسے
عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، توحید سے نکل گئے۔ دوسری توحید ہوتی ہے اتھارٹی، رب وہی ہے اور کوئی رب نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں دینے والے کو، چھیننے والے کو، پالنے والے کو، پہنچانے والے کو۔ جب ہم اس میں کسی کو اتھارٹی میں شریک کرتے ہیں تو بھی توحید کو ڈیمیج کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس میں لوگ ہمارے ہاں بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے بت تراش لیے کہ یہ بارش کرنے والا بت ہے، یہ اولاد دینے والا بت ہے، یہ کھیتوں میں فصل دینے والا بت ہے، تو وہ توحید ختم ہو گئی۔ سب اتھارٹی اللہ کو ساتھ ماننا کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی چھیننے والا ہے، وہی رب ہے۔ وہ آپ سے اس کا ایگریمنٹ بھی یہی ہے، الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا قالوا بلا، تو ہے۔ سب نے ایگریمنٹ پہ سائن کر دیے، ساری روح نے۔ تو اس کو اتھارٹی ماننا اور کسی کو اتھارٹی تسلیم نہ کرنا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید کے دو بنیادی پہلو ہیں۔ اگر آپ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنا شروع کرتے ہیں، آپ بغیر ارادے کے شرک میں داخل ہوتے ہیں۔ بچ اس لیے جاتے ہیں کہ ارادہ نہیں ہوتا شرک کا آپ کا، ورنہ آپ مشرکوں میں اٹھیں۔ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال کرنے کی حاجت، ضرورت نہیں ہے۔ توحید کا تقاضا ہے یہ، اس کو واحد، اکیلا حکمران، اکیلا مالک جانے۔ سورہ اخلاص اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھیں، اس کو اخلاص کہا ہے اس لیے گیا کہ خالص توحید کا بیان ہے اس میں۔ سادہ کھانا، سادہ دفتر، سادہ گھر، چھوٹا دفتر، چھوٹی گاڑی، اپنے آپ کو سکیڑ کر۔ میں نے ٹی وی پہ ایک دفعہ پروگرام کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا ریورس گیئر۔ اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ پیچھے آ جاؤ ورنہ ذلت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات ہے کوئی 6 سال پہلے کی۔ میں نے کہا بجلی کا بٹن جلانے کی طاقت نہ رکھو گے، تمہارے گھر میں بجلی موجود ہوگی۔ گیس استعمال نہیں کرو گے، گاڑی تمہارے گھر کھڑی ہوگی، پیٹرول نہ ڈلوا سکو گے۔ پلٹ پلو، واپس ریورس لگاؤ، 1964 تک جا کے دیکھو کیا سامان ہوتا تھا گھروں میں۔ یورپ جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، چائنا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، انڈیا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے۔ کم سامان کے ساتھ جینا سیکھو، کم اسباب کے ساتھ جینا سیکھو۔ جب تک سادگی اختیار نہیں کرو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حالات نہیں بدل سکتی۔ 10 IMF آ جائیں تب بھی نہیں بدل سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھیں، اللہ کہتا ہے جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، جسے چاہوں کشائش والا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں۔ یہ سب سے بڑا ایشو اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے تمہارے حالات۔ دوسرا، اللہ کسی بھکاری کو پسند نہیں کرتا۔ بھکاریوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ قیامت والا دن بھکاری ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہروں پہ غار ہوں، دونوں طرف یہ گالوں کی بجائے غار ہوں گے، ان کو ایسے اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے اور تم مفلوق الحال تھے، میں نے اور میرے رسول نے تمہیں غنی کر دیا۔ اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ راضی کیسے کرو گے؟ وہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے شکر گزار بندے ہیں میں ان کے انعامات میں اضافہ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں سب ناشکرے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے حکمرانوں کو، اہلکاروں کو، محلے والوں کو، سبزی والے کو، فروٹ والے کو، دودھ والے کو، گوشت والے کو، سب کو برا بھلا، ہر چیز نمبر 2 ہے، ہر چیز غلط ہے، اور جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ سارے کام نمبر 2 کے کر رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا شکوہ صبح، یہ زبان اللہ نے ہمیں دی تھی اور یہ ہونٹ دیے تھے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ہم دن کی ابتدا ناشکرے پن سے کرتے ہیں۔ دنیا کی کون طاقت ہمیں محفوظ کر لے گی؟ کوئی بچا لے گا ہمیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو ہمیں شکوے چھوڑ کے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے اور فضول خرچی سے بچنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے اپنے اپنے گھروں میں
کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نہ کریں تو ہمارے اخراجات کم ہو سکتے ہیں. بھلے ان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، مگر اخراجات کرنا اچھی عادت نہیں ہے. ایک ایک آئٹم کو گننا ہے، دیکھنا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے گھروں میں کیا چیزیں استعمال ہو رہی تھی، کتنی استعمال ہو رہی تھی، آج کتنی استعمال ہو رہی ہیں اور کیا رویے ہیں ہمارے. باہر کھانے پہ ہم کتنا لگاتے ہیں، گھر میں پکانے پہ کتنا لگاتے ہیں. ہر چیز کو دیکھنا ہے، بھالنا ہے، اس کی بجٹنگ کرنی ہے، قومی سوچ کے ساتھ کرنی ہے. غربت قومی مسئلہ ہے، یہ تب تک دور نہیں ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان، ایک تو اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور میرا شکر گزار بندے بنو. رزق کی تقسیم میرے ذمے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا. کملی والے کا فرمان ہے، میانہ روی کو پکڑ لو، میانہ رو، کبھی مفلس نہیں ہوگا. تو ہم مفلس ہیں. اور دوسری بات، اللہ کے علاوہ کوئی غریبی کسی کی دور کر سکتا ہے؟ انٹرنیشنل سسٹم نے کتنے ملکوں کی غریبی دور کی ہے، کتنے لوگوں کی غریبی دور کی ہے؟ کوئی ریکارڈ ہے، کوئی مثال ہے کسی کے پاس؟ آپ نے اپنی غریبی خود دور کرنی ہے. ایک طریقہ یہ، اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ، اللہ سے پناہ مانگنے کے ساتھ، اللہ سے دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گزاری، انفرادی اور اجتماعی، اس کی روشنی میں، اس کی ہدایت میں، اس کی ٹیچنگ میں، اس کے ساتھ پھر بھیک سے نفرت کرتے ہوئے، وہ لباس ہمیں نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے، وہ بڑا گھر نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے. بھیک سے نفرت کرنی. انسانی عزت نفس کے لیے جو سب سے ظالم چیز ہے اور بری چیز ہے وہ بھیک ہے. ہم ایک کس طرح نکل سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اسراف سے بچ کر. دوسرے نمبر پر، اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. ماؤ زے تن، چائنا کا لیڈر، انقلاب کا لیڈر، ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہا جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارے پاس کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں. جو دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے، کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں. تو مقصد کیا ہوا؟ ہر فرد کو کام پہ لگا دو. اگر ہر فرد کام پہ لگ جائے اور کوئی مشکل نہیں ہے معاشرے کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے. دوسری چیز آپ کے پاس وافر ہے، آبادی آپ کی 62% نوجوانوں کی ہے، ریٹائر لوگوں کی نہیں ہے. یہ جاپان نہیں ہے کہ جہاں ریٹائر لوگوں کی زندگی ہے، پاکستان ہے، یہاں 62% نوجوان ہیں. اور زمین آپ کی بے شمار ہے. سارے نوجوانوں کو زمین کو آباد کرنے پہ لگا دو. اشتمال اراضی کے پروگرام بنا دو. مجبور کر دو ذمہ دار کو جس کی زمین ہے کہ اگر تیری زمین بے آباد ہوگی تو گورنمنٹ اس کو لے لے گی، ہائر کر لے گی. نوجوانوں کو یہ بتا دو کہ پاکستان کا کوئی سڑک ایسی نہ ہو جس کی سائڈیں کچی ہوں، وہ آباد کرنی ہے. کھیت آباد کرنے ہیں، پہاڑوں کو مسمار کر کے ان کو ہموار کر کے آباد کرنا ہے. ایگریکلچر ملک بن کے دکھا دو. ہر نوجوان کو استعمال کرو. میں چائنا کی ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں، اشش کرتا ہوں. عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان اپنے اپنے حصے کا سب کام کر رہے ہیں. یہ قسم کھا لو کہ ہم نے کسی کے مال پہ زندہ نہیں رہنا، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اپنے آپ کو 24 گھنٹے جتا ہوا رکھنا ہے تاکہ قوم کی حالات سمر جائیں. قرضوں سے 78 سال میری عمر ہو گئی ہے، ابھی تک ہم قرضے ہی دیکھ رہے ہیں. قرضوں سے قوم نکلی نہیں. جب تک کام نہیں کرو گے، خود غیرت نہیں کرو گے، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا. ایک فارمولہ ماؤ زے تن نے دیا کہ جتنی آبادی ہے، جتنے لوگ ہیں، ان سب کو سکل ان سکل دونوں طرح کے کام موجود ہیں معاشرے میں، مملکت میں موجود ہیں. ہر بندے کو کام پہ لگا دو. ویلے بندے کو برداشت نہ کرے قوم کسی شکل میں. ویلا کھیت برداشت نہ کرے، ہر حال میں کھیت آباد ہو. اور ایک فارمولہ کبیر داس نے دیا امیر ہونے کا.
غربت سے نکلنے کا۔ ایک تو موت تن نے دیا، پہلے اللہ نے دیا، اس کے رسول نے دیا، پھر میں نے موت تن کو کوٹ کیا۔ اب کبیر داس، جیسے چائنا میں کنفیوشس ہوا ہے، ایسے انڈیا میں کبیر داس ہوا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پیغمبروں میں سے تھا یا پیغمبروں میں سے نہیں تھا، مگر جو اس کی سینگ ہے وہ کمال کی ہے۔ کبیر داس کہتا ہے جو امیر ہوا بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ جو امیر ہوا بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ مثال دی اس نے، ایک شخص ہے 1000 روپیہ روز کماتا ہے اور شام کو 1000 ہی خرچ کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے، وہ 500 روپے روز کماتا ہے، اس میں سے 20 روپے بچاتا ہے۔ امیر کون ہوا؟ جس کے اخراجات اس کی آمدن سے کم ہیں، وہ امیر ہو جائے گا۔ یہ اصول دیا، اور دنیا نے اس اصول کو کیسے اپنایا؟ جو اکنامکس کے ماہر ہیں ورلڈ میں، وہ یہ کہتے ہیں جو فرد، جو ادارہ، جو مملکت اپنی آمدن کا 20% سیو نہیں کرتی، وہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں پتہ نہیں کیسی فگر ہے، مجھے نہیں معلوم، 7% سے اوپر سیونگ نہیں ہے۔ آج کل ہمارا سلسلہ گفتگو ایلن شفق کی کتاب 40 رولز آف لو سے، اس کو اردو میں 40 چراغ عشق کا نام دیا گیا، میں جو شمس تبریز علیہ الرحمہ نے جلال الدین علیہ الرحمہ کی تربیت کی اور ان کو جو تعلیم دی، اس کی وضاحت سے متعلق ہے۔ اس وقت جس پر ہم بات کریں گے وہ اصول نمبر 37 ہے۔ اللہ ایک باریک بین گھڑی ساز ہے، اس قدر درست ہے کہ اس کا حکم زمین پر اور ہر امر اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوتا ہے، نہ لمحہ بھر پہلے اور نہ ہی لمحہ بھر تاخیر سے، اور بغیر کسی استثناء کے ہر کسی کے لیے گھڑی بالکل درستی سے کام کرتی ہے۔ ہر کسی کے لیے محبت کا ایک مخصوص وقت ہے اور موت کا ایک وقت مقرر۔ یہاں پر شمس تبریز آپ کو یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ہر چیز کی میچورٹی کا وقت مقرر ہے۔ شمس تبریز کو اللہ نے بہت سے علوم سے نوازا، بڑی روحانیت سے نوازا، بڑی حکمتوں سے نوازا، مگر وہ اس کے لیے بہت پریشان رہتے تھے کہ جو علوم مجھے رب العزت نے عطا فرمائے ہیں وہ میں کس کے حوالے کروں، کس کو میں اپنا شاگرد بناؤں، کس کو یہ نور جو ہے ڈیلیور کروں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے سفر کیے، تبریز سے نکل کے شام گئے، ایران گئے، بیت المقدس گئے، اور پھر ترکی میں کونیا گئے۔ وہاں جب کونیا پہنچے تو رومی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے، وہ شخص آ پہنچا ہے جس کے حصے میں میرے علم آنا چاہیے۔ وہیں سے اسی نظریے کے مطابق انہوں نے بات کی کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے 3 چیزیں مقرر ہیں: وقت، جگہ، طریقہ۔ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا کہ موت اس کو کیسے دبوچتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ اے علی، اگر کسی ایک شخص کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جس کی دیواریں پاٹ دی جائیں، دروازہ نہ ہو، بالکل ہموار کر دیا جائے، تو اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ تو مولا علی نے جواب دیا، جیسے موت پہنچے گی۔ جو موت کو پہنچانے کا بندوبست کرتا ہے اور رکھتا ہے، وہی رزق کے پہنچانے کا بندوبست رکھتا ہے۔ موت کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی پہلے ہو سکتی ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہے مسجد نبوی میں، دروازے کے بالکل قریب چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، آپ باہر تشریف لا رہے تھے تو وہ اونچی اونچی آواز میں دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ میرے رزق اور عمر میں اضافہ فرما۔ تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا وہ بدبخت، اللہ سے وہ مانگتا ہے جو اس نے پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے، تو اللہ سے مغفرت طلب کر۔
رزق اور موت پہلے سے مقرر شدہ چیزیں ہیں۔ ہماری سب سے زیادہ بے چینی دونوں کاموں میں کہ رزق کو بڑھا لیں اور زندگی کا وقت بڑھا لیں۔ دونوں چیزیں بڑھنے والی نہیں ہیں۔ اگر یہ بڑھنے والی ہوتی اور مقرر نہ ہوتی تو بڑے بڑے سیٹھ جو کہ بالکل انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کے ملازم اپنے اپنے سبجیکٹ کے پی ایچ ڈی نہ ہوتے۔ بڑے بڑے ان پڑھ سیٹھوں کے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگ ملازم ہوتے ہیں۔ اس نے رزق کو نہ کسی عبادت سے جوڑا، نہ کسی محنت سے جوڑا، نہ کسی ہنر سے جوڑا، جس کو اللہ قرآن میں واضح کرتا ہے، جس کو چاہوں کشادگی والا رزق دوں، جس کو چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، کیونکہ اس کے ہاں چیزیں مقرر ہیں۔ کچھ چیزوں میں تبدیلی ہوتی ہے دو طریقوں سے، معافی مانگ کر اور صدقہ کر کے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ ورنہ ہر چیز، موت کا وقت مقرر ہے، جتنی مرضی آپ دعائیں کر لیں وہ نہیں ٹلتی، نہ کسی کی اس سے پہلے ٹلی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور یہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ آپ کو بے خوف کرنے کے لیے۔ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھے بہرحال جانا ہے اور میں رک نہیں سکتا، تو پھر آپ زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، ذلتوں اور پریشانیوں سے، پشیمانیوں سے بچیں گے، محبتیں حاصل کریں گے، عزت حاصل کریں گے، اطمینان حاصل کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے کسی وقت بھی چلا جانا ہے۔ جو چیزیں مقرر شدہ ہیں ان سے خوف زدہ مت ہو۔ خوف زدہ تم اس چیز سے ہو جس کی ریمیڈی کر سکتے ہو۔ دو چیزوں کا علاج اللہ نے آسمان سے زمین پر نہیں اتارا، ایک موت کا اور ایک بڑھاپے کا، تو تم ان دونوں سے بچنے کے اسباب مت کرو، کیونکہ یہ تمہاری ساری کوششیں جو ہیں رائے گاہ جائیں گی۔ موت بھی آ کر رہے گی، بڑھاپا بھی آ کے رہے گا۔ تو جو مقرر چیزیں ہیں انہیں تسلیم کر لو۔ جب انہیں تم پہلے سے مان لو گے، تسلیم کر لو گے، وویلا ختم ہو جائے گا، ایجیٹیشن ختم ہو جائے گا، شور ختم ہو جائے گا، ناشکری ختم ہو جائے گا۔ اصول یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ چیزوں کو اس کے عین مطابق تسلیم کر لو۔ ہم لوگ تو احتجاج کرتے ہیں نا، احتجاج کرتے ہیں جب کوئی اپنا پیارا چلا جاتا ہے تو گھروں میں سے کرسیاں اور میزوں پہ نہیں بیٹھتے، زمین پہ چادر بچھا دیتے ہیں، ورنہ روٹین میں تو ہم کرسی میزوں پہ بیٹھتے ہیں، چارپائیوں پہ بیٹھتے ہیں، ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ کیوں مارا تو نے اسے، اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اس کے سسٹم کا حصہ ہے۔ اسی طرح کسی کے اقتدار کا بھی وقت ہے، اس کی عزت کا بھی وقت ہے، اور کسی سے محبت ہو جانے کا بھی وقت ہے۔ وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ سے ہو سکتی ہے، اس کے رسول سے ہو سکتی ہے، اولیاء اعظام سے ہو سکتی ہے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے ہو سکتی ہے، کسی اور دوسرے انسان سے ہو سکتی ہے، کسی اور سامان سے ہو سکتی ہے۔ وہ بھی وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، وقت سے پہلے محبت بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ کی میچیورٹی کا ٹائم ہے۔ جو چیز بنیادی طور پہ آپ کو میچیور کرتی ہے وہ لو ہے، محبت ہے۔ جب تک کہ انسان کے سینے میں محبت پیدا نہ ہو، محبت جاگزی نہ ہو، وہ کبھی بھی میچیور نہیں ہو سکتا، بالغ نہیں ہوتا، عمر سے نہیں بالغ ہوتا۔ محبت سے انسان بلوغت حاصل کرتا ہے۔ جب محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر کے قربانی کے جذبے جو ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں، وہ سیکریفائز کرنا سیکھ لیتا ہے، اور جو سیکریفائز کرتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے۔ اور ایثار کے لیے محبت ضروری ہے، بغیر محبت ایثار ممکن ہی نہیں ہے۔
اس کا وقت مقرر ہے۔ بے شمار تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد میں کتنے جانثار تھے اور کس طرح تیروں کی بارش تھی اور کیسے اپنے سینوں پہ تیروں کو روک رہے تھے۔ وہ محبت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور اس کی میچورٹی کے لمحے آپ پہنچے تھے۔ اگر محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، موت پھر آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی، آپ امر ہو جاتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو بظاہر مر چکے ہیں مگر ان کے مزاروں پہ دیے جل رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں، اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے، خدمت کے کام ہو رہے ہیں، تو کیا وہ مر گئے؟ وہ یقیناً امر ہو گئے ہیں، مرے نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر محبت پیدا ہو چکی تھی، اور جو محبت ان کے اندر پیدا ہوئی وہ تھی تو اللہ کی، مگر اس کا اظہار لوگوں پر ہوا، مخلوق پر ہوا، جس کی صدیوں بعد بھی آج مخلوق اس کا معاوضہ اس کو پے کر رہی ہے۔ آپ کے شہر لاہور میں بہت بڑی جگہ ہے داتا گنج بخش کا مزار، علی بن عثمان اجمیری علیہ رحمہ کا۔ میرے خیال میں کم سے کم 50,000 وزٹر تو ڈیلی کا ہو گئی، شاید زیادہ بھی ہو۔ تو حکومت کہتی ہے انہیں جاؤ، پولیس کہتی ہے ڈرا کے وہاں حاضری دو، کوئی اور ادارہ کہتا ہے، اندر کہتا ہے، دل کہتا ہے، اس کے اندر ان کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے لوگوں کو محبت دی، اور محبت کا یہ اصول ہے کہ جب اصلی محبت دو گے تو زمانہ تمہیں اس کی واپس لوٹائے گا۔ آج زمانہ ان کی اس محبت کو، اس چاہت کو جو انسانوں کو دی واپس لوٹا رہا ہے، پلٹا رہا ہے۔ تو انہوں نے موت کو پچھاڑ دیا ہے۔ محبت وہ چیز ہے جو موت کو پچھاڑ دیتی ہے۔ موت ہر چیز کو فراموش کر دیتی ہے، سب چیزیں بھول جاتے ہیں، چہرے یاد نہیں رہتے، باتیں یاد نہیں رہتی۔ اگر اس میں غالب ہو محبت تو وہ سارا کچھ یاد رہتا ہے، جو کچھ گزرا ہوا ہوتا ہے، صدیوں بیت جاتی ہیں۔ 950 سال ہو گئے ہیں بابا جی کو، داتا گنج بخش کو، تو آج بھی لوگ دیوانہ وار وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جب ان کی زندگی میں محبت تقسیم ہو رہی تھی، آج بھی محبت اسی طرح بانٹی جا رہی ہے۔ محبت وہ قوت ہے جو موت کو پچھاڑ دیتی ہے۔ اور یہاں اس اصول نمبر 37 میں جہاں وہ وقت کی پابندی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کا پورا کائنات کا نظام، انسانوں کی پیدائش، جانوروں کی پیدائش، ان کے انڈے دینے کا ٹائم، ان کے بچے دینے کا ٹائم، موسموں کے بدل جانے کا وقت، سورج کے نکلنے کا وقت، سارا کچھ طے ہے۔ یہ نظام الاوقات کا پورا نظام پروردگار عالم کا بھرپور ہے اور مکمل ہے، اور قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ لوگ سارے سال کے کیلنڈر بنا لیتے ہیں نمازوں کے اوقات کے ساتھ، سورج کے نکلنے کے ساتھ،